بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے 49، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک مختصر سی داستان بیان کی ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی بتاتے جاؤں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 40 مقامات پر کیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ وضاحت نہیں کی کہ آپ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، آپ کا گھر کہاں تھا، آپ کا تعلق کس پیشہ سے تھا، اور آپ کی وفات کہاں واقع ہوئی، اور آپ کہاں دفن ہوئے۔ اس طرح کی معلومات قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی زندگی کا بس اتنا ہی پہلو بیان کیا ہے جتنا کہ ہماری ہدایت کے لیے ضروری تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں 6 صورتوں میں بیان ہوا ہے: سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ قمر اور سورہ نوح میں زیادہ تفصیل سورہ ہود میں بیان کی گئی ہے۔ آپ پہلے اولو العزم رسول تھے۔ آپ کی رسالت اور کتاب و شریعت تمام دنیا والوں کے لیے تھی۔ آپ کی بعثت حضرت آدم و ادریس کے بعد اس زمانے میں ہوئی جب ہر طرف شرک، بت پرستی اور ظلم کا دور دورہ تھا۔ آپ نے عقیدہ توحید، نماز، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور قیام عدالت کے لیے تبلیغ فرمائی تھی۔ آپ کی رسالت کا عرصہ 950 سالوں میں محیط ہے۔ جب اللہ نے آپ کو بتایا کہ اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا تو آپ مایوس ہو گئے اور کفار کی تباہی و بربادی کی التجا کی۔ آپ کی بد دعا کی وجہ سے سیلاب آیا اور تمام کفار جن میں آپ کی بیوی اور بیٹا بھی موجود تھے ہلاک ہو گئے۔ آپ علیہ السلام انسانوں کے دوسرے باپ ہیں۔ آپ اللہ کے چنے ہوئے انسان تھے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں ہے کہ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین۔ سورہ صافات آیت نمبر 49 میں ہے کہ تمام جہانوں میں نوح پر سلام ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان کچھ الفاظ و مطالب کے اختلاف کے ساتھ تورات میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کلدانیوں، ہنود، اہل چین، یونانیوں اور پارسیوں کی کتاب میں بھی واقعہ کا ذکر دکھائی دیتا ہے، اور طوفان نوح کو لوگوں کے ظلم و فساد کا نتیجہ کہا گیا ہے۔ حضرت نوح کی رسالت عالمی رسالت تھی۔ زمین حجت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے کفار کے متعلق جو بد دعا کی تھی ان میں اپنے علاقہ کے کفار کی بربادی کی درخواست نہیں کی تھی۔ آپ نے تمام روئے زمین کے کفاروں کی بربادی کی درخواست کی تھی اور کہا تھا: رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا۔ پروردگار، زمین پر کسی بھی چلنے والے کا کافر کو نہ چھوڑ۔ آپ کی نبوت و رسالت کے عالمی ہونے کی ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ کی نبوت ایک مخصوص علاقہ اور منطقہ تک محدود ہوتی تو سیلاب بھی اسی علاقے تک محدود رہتا، اور اللہ آپ کو حکم نہ دیتا کہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ جانوروں کے جوڑوں کو سوار نہ کرتے تو طوفان کی وجہ سے ان کی نسل معدوم ہو جاتی۔ تفسیر المنار میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حضرت نوح کی رسالت صرف ایک علاقہ تک محدود تھی، جبکہ صاحب المیزان نے اس نظریہ کو بھرپور تردید کی ہے۔ حضرت نوح کا واقعہ 1000 سال پر پھیلا ہوا ہے۔
آپ کی بددعا کی وجہ سے روئے زمین پر طوفان آیا اور سابقہ آبادی ختم ہوئی۔ اس کے بعد انسانیت کی تاریخ نئے انداز سے رقم ہوئی، اور اس تاریخ کا عنوان یہ تھا کہ حق باطل پر غالب آتا ہے۔ اس واقعے سے انبیاء کی دعا استجاب ثابت ہوتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مذہب کا رشتہ خونی رشتوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں تسلیم و تواضع کا درس دیتا ہے، اور اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانی نسل کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے اور انہیں معدوم ہونے سے بچا لیا جائے۔ اس کہانی میں کشتی سازی کی صنعت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے، اور اس کہانی سے واضح ہوتا ہے کہ کبھی انسان اتنی پستی میں چلا جاتا ہے کہ وہ انبیاء کے مواعظ سن کر متاثر نہیں ہوتا، اور انبیاء کے پیروکار کو اپنے معاشرے کے گھٹیا ترین افراد قرار دیتا ہے، اور پھر جب اللہ کا غضب سامنے آتا ہے تو وہ پہاڑوں کے پناہ طلب کرتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ سب سے پہلے انسانی تاریخ معلوم کرنے کے لیے قرآن ایک بہترین منبع ہے۔ تاریخ کے بہت سے واقعات انسان کی نظروں سے اوجھل تھے، جن میں سے ایک حضرت نوح کی تاریخ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو معلوم کرنے کا وحی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وحی کی زبان تاریخ کی مفید اور صحیح معلومات حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ وحی اللہ کے لامحدود علم کا صاف و شفاف سرچشمہ ہے، جس میں کوئی کوتاہی اور کوئی غلطی نہیں ہے۔ انبیاء کے پاس غیب کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ اللہ انہیں تعلیم دیتا ہے۔ سابقہ انبیاء کی تاریخ بعد میں آنے والے رہنماؤں کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے۔ صبر اور تقوی کا کامیابی کی ضروری شرائط ہیں۔ آخری فتح حق کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور باطل شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ ان العاقبۃ للمتقین وما علینا الا البلاغ۔